بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت۔ معزز ناظرین کرام، آج بہت ہی رنج و غم اور دل پر بوجھ لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ بر صغیر کی ایک بہت عظیم المرتبت شخصیت قطب الارشاد حضرت پیران پیر مولانا ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ حضرت کے متعلق اگر یوں کہا جائے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو یہ شعر حضرت والا پر بالکل سچ ثابت ہوگا۔ حضرت والا کی عمر مبارک بہت زیادہ طویل بھی نہیں ہے، مختصر بھی نہیں ہے، درمیانی عمر آپ نے پائی۔ آپ ایک دور میں انجینئر بنے اور لاکھوں روپے آپ کما لیا کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام لینا تھا جو لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کے دل کو بدل دیا اور آپ نے ان لاکھوں روپوں کو لات مارتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ایک جنگل کے اندر ایک طریقے پر قید کیا۔ لیکن ایک دن وہ آیا کہ صرف اپنے ملک ہی میں نہیں، دنیا کے چند ملکوں ہی میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک پہچان حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کے نام سے ملی۔ لاکھوں فرزندان توحید آپ سے بیعت ہو کر، آپ کے خطابوں سے فائدہ اٹھا کر، آپ کے یوٹیوب سے آپ کو سن کر ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تبدیل کیا۔ جو لوگ بے راہ رو تھے وہ حضرت والا سے منسلک ہو کر راہ رو ہو گئے۔ حضرت والا جب گفتگو فرماتے تو محسوس ہوتا کہ پھول جڑ رہے ہوں۔ حضرت والا کی اگر عاجزی و انکساری پر غور کیا جاتا تو لگتا کہ حضرت والا اپنے آپ کو سب سے زیادہ چھوٹا سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے خطابوں پر جب علماء کرام نظر ثانی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو دین و شریعت، سنت و شریعت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہوتا ہے جس پر حضرت والا قلم اٹھاتے نظر نہ آتے ہوں یا گفتگو کرتے نظر نہ آتے ہوں۔ حضرت والا نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے اور قوم و ملت کے لیے کاوشیں کرنے پر اپنے آپ کو پورے طور پر لگا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کو ان کمالات سے نواز دیا تھا جن کمالات کو تلاش کرنے میں ایک عمریں گزر جاتی ہیں، ان کمالات کا حامل شخص مل نہیں پاتا ہے۔
حضرت والا کے یہاں کسی کی چغلی کر دینا یا سن لینا تو بہت دور کی بات، فضول گفتگو سے حضرت والا کی مجلسیں بالکل پاک و صاف ہوا کرتی تھی۔ حضرت کی زبان سے جب بھی کچھ نکلتا وہ سنت و شریعت کے مطابق نکلتا۔ حضرت والا جب بھی کوئی سفر فرماتے تو حضرت والا کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا کہ قرآن کریم کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کر دیا جائے، سنتوں پر عمل پیرا خود ہوتے اور اپنے مریدین، متوسلین، اپنے رفقا اور اپنے خلفاء کو اس پر بہت زیادہ تادیب کرتے کہ سنتوں پر کس درجے عمل کرنا لازم ہے، سنت رسول کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا کتنا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت والا اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے، اور جو حضرت کے مریدین، متوسلین، اہل خانہ اور خلفاء ہیں، میں انہیں تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان حضرات کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔